السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ہمیں یہ جو زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اس میں صرف آسانیاں اور راحتیں نہیں ہیں۔ یہ زندگی کئی طرح کے امتحانات، آزمائشوں اور تکالیف سے گھری ہوئی ہے۔ تو زندگی میں بعض حالات تو ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور بعض حالات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، ہماری مرضی کے مخالف ہوتے ہیں۔ دونوں طرح کے حالات کا ہمیں اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے ان دونوں حالات میں، کہ معاملات اس کی مرضی کے مطابق ہوں یا اس کی مرضی کے خلاف ہوں، وہ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھتا ہے۔ وہ مشکل حالات میں اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اپنا تعلق اللہ سے مزید بہتر اور پختہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی جیسے بھی حالات ہوں، اللہ کی اطاعت میں کمی نہیں لانی چاہیے، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں کمی واقع ہو جائے تو اللہ سے تعلق میں اور ایمان میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ انہی مشکل اور کٹھن حالات میں سے ایک ہے بیوہ ہو جانا۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ زندگی اور موت اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا خیر اور بھلائی پھر کس میں ہے کہ اللہ کے اس فیصلے کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو عام طور پر دو رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک امید کا رویہ ہوتا ہے اور دوسرا نا امیدی کا۔ تو جس کی امید اللہ سے وابستہ ہو، جس کا پہلے بھی اللہ سے تعلق مضبوط ہو، تو وہ جلد اس صدمے سے نکل آتی ہے عورت، وہ خود کو سنبھال لیتی ہے۔ اور جس کا اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو، وہ نا امیدی کی طرف چلی جاتی ہے، شدید صدمے میں، یا بہت سی خواتین تو ڈپریسڈ رہنے لگتی ہیں، یہ سوچ سوچ کے کہ اب بچوں کا کیا ہوگا، ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، گھر کون چلائے گا، کما کر کون لے کر آئے گا، ضروریات کون پوری کرے گا۔ اور انہی منفی سوچوں میں اس عورت کی اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگتا ہے، پھر وہ خود بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتی، جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھی ہوئی چیز کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یا دوسرے معنی میں آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے ہماری تقدیر میں، وہ ہمیں پہنچ کر ہی رہے گی، اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو بس اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو ایک بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اچھے حالات میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، ان حالات میں اتراتا نہیں ہے، فخر نہیں کرتا، ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور ناکامی ہو تو وہ اس میں بھی مایوس نہیں ہوتا، اسے بھی وہ اللہ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے۔ تو بس اس باب کو اختیار کرنا مومن کا کام ہے، اور اس کے اچھے یا برے نتائج پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ لہٰذا وہ ہر حال میں اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں اللہ کی طرف سے حکمت ہے۔ تو لہٰذا کیا کہا جا رہا کہ اصل رازق اللہ ہے، اپنے بندوں کو رزق دینا، کھلانا پلانا سب اسی کا کام ہے۔ کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہمارا اللہ پہ توکل اور ایمان نہیں ہوتا۔ جبکہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر بندے بھی رزق کے معاملے میں پرندوں کی طرح اللہ پہ توکل کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایسے ہی کھلائیں جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے،
کہ وہ صبح کو اپنے گھروں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ ہمارا بھی اگر اللہ کی ذات پہ ایسا ہی بھروسہ اور توکل ہو جائے تو ہمیں بھی پھر اللہ کی ذات کافی ہو جائے۔ اصل کمی ہمارے پکارنے میں ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے بہت قریب ہیں اور وہ اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ تو اگر کسی عورت پہ اس طرح کے حالات آ جائیں تو ان حالات میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ ہی کے سامنے اپنی ضروریات کھولنی چاہیے، اللہ ہی سے رزق کا سوال کرنا چاہیے، اور اولاد اور اس کی تربیت کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اللہ ان مشکل حالات میں میری اولاد کی تربیت آپ ہی کیجیے، کیونکہ جیسا فتنوں کا دور ہے انہیں نیکی کے راستے پر بدی سے بچا کر آپ ہی چلا سکتے ہیں، میرے بس زور اور طاقت سے باہر کی بات ہے۔ اللہ کے حوالے کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہر شر سے پھر محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کتنے قریب ہیں، ذرا سوچئے، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ بندے کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور اس کی پکار کا جواب بھی دیتے ہیں، بندے کے اخلاص کی بنیاد پر اس کو جواب مل جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ حضور قلب اور اخلاص سے دعا مانگنی چاہیے اور نیت ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی پکار کا جواب دیتے ہیں، چاہے وہ نیکوکار ہوں یا گناہ گار ہوں، دونوں کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں کہ میری تو سنی ہی نہیں جائے گی، لیکن یہاں اللہ نے اسی آیت میں قبولیت کی ایک شرط بھی بتائی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور وہ شرط کیا ہے کہ بندے اللہ کی اطاعت بجا لائیں، اس طرح ان کی زیادہ جلدی سنی جائے گی۔ لہٰذا مشکل حالات میں جب کہ صرف اللہ ہی پہلا اور آخری سہارا ہو، اللہ کی کامل اطاعت میں آ جانا چاہیے۔ اب ہم کچھ اصل موضوع کا جائزہ لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بیوہ کی عدت سے متعلق ہے۔ عدت کیا ہے؟ عدت کے لغوی معنی شمار یا گنتی کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں وہ عرصہ جس میں کسی مسلمان عورت کو خاوند کی وفات کے بعد اپنے نفس کو دوسرے نکاح سے روکے رکھنے کا حکم ہے، زمانہ عدت کہلاتا ہے۔ عدت کی مدت کیا ہے؟ قرآن میں عدت کی جو مدت بتائی گئی ہے وہ بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اگر بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عدت پھر کیا ہوگی؟ وضع حمل، وہ چاہے 4 ماہ 10 دن سے کم بنے یا اس سے زیادہ بنے۔ سوگ اور عدت میں کیا فرق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکی ہو اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حلال نہیں ہے، البتہ اپنے خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ متفقن علیہ، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ شوہر کے علاوہ کوئی بھی رشتہ وفات پا جائے تو اس پر سوگ منایا جائے گا، اور اس کی مدت ہے 3 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن شوہر کی وفات پر عورت کتنے ماہ سوگ کرے گی؟ 4 ماہ اور 10 دن، اور اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کی عدت ہے۔ اس کو آپ یاد رکھیں۔ اس سوگ کی حکمت کیا ہے؟ اس سوگ کی سب سے پہلی حکمت تو یہی ہے کہ عورت ذہنی طور پر جس صدمے سے دوچار ہے شوہر کی وفات کی وجہ سے، وہ اس سے باہر آ جائے،
یہ مدت گزارنے کے بعد، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو حمل ہے اس شوہر سے تو وہ بھی واضح ہو جائے، اور اس کے بعد ہی پھر اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہے تو پھر کر سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد۔ اچھا، یہ جو عدت ہے وہ یہ کس طرح سے گزارے گی، اس میں کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم یہ ہے کہ زینت سے پرہیز کیا جائے۔ عدت گزارنے والی جو بیوہ ہے وہ دوران عدت کسی قسم کا بناؤ سنگار اور زیب و زینت نہیں کرے گی، شوخ اور خوبصورت لباس بھی نہیں پہنے گی۔ ایسا سادہ لباس جو عام طور پہ گھروں میں پہنا جاتا ہے، خواتین پہنتی ہیں، بس وہ سادہ لباس پہنا جائے گا۔ اس کے علاوہ زیب و زینت کی جتنی بھی چیزیں اور لوازمات ہیں ان سے پرہیز کیا جائے گا، جیسے مہندی ہے، سرما لگانا، میک اپ کرنا، یہ اس کے لیے ممنوع ہے۔ اسی طرح خوشبو کا استعمال اور زیورات بھی استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، تو کیا وہ سرمے کا استعمال کر سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ نے پھر منع فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں تو عورتوں پہ عدت میں زیادہ پابندیاں ہوتی تھیں، اور اسلام نے تو ایسی تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھیں، اور مدت بھی صرف 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو لہٰذا ان ایام میں سادگی ہی اختیار کرنی چاہیے، اور گھر سے باہر نکلنے سے بھی پرہیز کیا جائے۔ عدت کے دوران عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، الا یہ کہ گھر کی تمام ذمہ داریاں اب اسی کے اوپر ہیں، اور اس کو کسی ضرورت کے تحت کچھ سودا سلف لانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، یا اس کی کوئی جاب ہے اس سلسلے میں اس کو نکلنا پڑتا ہے، تو اس کی رخصت ملتی ہے، لیکن وہ شام کو اپنے گھر واپس آ جائے گی اور رات وہیں پہ گزارے گی۔ لیکن یہ رخصت بھی اس کو اس طرح ملتی ہے کہ وہ حجاب کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے گی۔ دین کے جو احکامات ہیں نا وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو جس طرح اللہ کا حکم ہے اسی طرح ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو کون کون سی ایسی ضروریات ہیں جن کی وجہ سے عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑ سکتا ہے؟ اس میں سے ایک سب سے بڑی تو یہ ہے معاشی ضروریات، کہ کوئی ایسی مجبوری یا اشد ضرورت ہے، جیسے معاشی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی رخصت ہے، یا علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا، بچوں کو اسکول چھوڑنا، یا جیسے پیچھے بھی ذکر ہوا سودا سلف لانا، تو اس کے لیے وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ یا اگر گھر کرائے کا تھا اور عورت کو ایسے لگتا ہے کہ اس گھر میں رہنا اور اس کا کرایہ دینا اس کے لیے مشکل ہوگا، تو وہ اپنی آمدنی کے مطابق کوئی گھر دیکھ سکتی ہے اور اس میں جا سکتی ہے، رہائش اختیار کر سکتی ہے۔ یا اگر عورت بیرون ملک تھی یا دوران حج اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو وہ بھی پھر واپس اپنے گھر آ کے اپنے وطن میں عدت گزارے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے احکامات کو سمجھنا اور ان پہ چلنا آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔